ایک قاضی نے اپنے شاگردوں کا امتحان لینے کے لیے ان کے سامنے ایک مقدمہ رکھا اور کہا کہ اس پہ اپنی رائے لکھیں۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک شخص کے گھر کچھ مہمان آئے جن کی خاطر مدارت کے لیے میزبان نے اپنے ایک ملازم کو دودھ لینے کے لیے بھیجا تاکہ مہمانوں کے لیے اچھی سی کھیر بنا کر پیش کی جائے۔ ملازم جب دودھ لے کر واپس آنے لگا تو اس نے دودھ کا برتن سر پر رکھ لیا۔ اوپر سے ایک چیل گزری جس کے پنجوں میں سانپ تھا۔ سانپ کے منہ سے زہر کے قطرے گرے اور وہ سیدھے دودھ میں جا گرے۔ جب ملازم نے اس دودھ میں کھیر بنائی تو ساری کھیر زہر آلود ہو گئی۔ مہمانوں نے جیسے ہی وہ کھیر کھائی سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ قاضی نے شاگردوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ ان ہلاکتوں کا قصوروار کون ہوا؟ پہلے شاگرد نے اپنی رائے لکھی کہ غلطی ملازم کی ہے جس کو دودھ والا برتن ڈھانپنا چاہیے تھا، لہٰذا مہمانوں کا قتل اس کے ذمہ ہے اور سزا کا حقدار بھی ملازم ہی ٹھہرایا جائے گا۔ قاضی نے کہا کہ یہ بات درست ہے کہ ملازم کو برتن ڈھانپ لینا چاہیے، لیکن یہ اتنا بڑا قصور نہیں کہ اس کو سزائے موت دی جائے۔ دوسرے شاگرد نے اپنی رائے کچھ یوں لکھی کہ اصل مجرم گھر کا مالک یعنی میزبان ہی ہے، کیونکہ اس کو سب سے پہلے کھیر خود چکھنی چاہیے تھی، اس کے بعد ہی مہمانوں کے سامنے رکھنی چاہیے تھی۔ مگر قاضی نے یہ جواز بھی مسترد کر دیا۔ تیسرے شاگرد نے لکھا کہ یہ ایک اتفاقی واقعہ ہے، مہمانوں کی تقدیر میں مرنا ہی اسی طرح لکھا ہوا تھا، لہٰذا اس میں کسی کو بھی سزاوار قرار نہیں دیا جا سکتا۔ قاضی نے کہا کہ اگر قاضی مقدمات تقدیر پر ڈال دے گا تو پھر انصاف کون کرے گا، لہٰذا یہ فیصلہ بھی مسترد ہوا۔ چوتھے شاگرد نے کہا کہ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ سارا منظر دیکھا کس نے؟ کس نے چیل کے پنجوں میں سانپ دیکھا؟ کس نے دیکھا کہ چیل کے منہ میں موجود سانپ کے منہ سے زہر دودھ میں جا کر گرا ہے؟ اگر اس منظر کا گواہ ملازم ہے تو وہ مجرم ہے، اگر گواہ مالک ہے تو وہ مجرم ہے، اور اگر کوئی بھی گواہ نہیں تو جس نے یہ کہانی گھڑی وہ قاتل ہے۔ قاضی نے اپنے چوتھے شاگرد کو شاباش دی اور صرف اسے منصب قضا کا اہل قرار دیا۔ دوستو، کیا آپ پاکستانی ججوں کے فیصلوں سے مطمئن ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستانی جج حق، سچ اور وقت پر فیصلہ کر لیتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔